قبرستان میں آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایک سناٹا نظر آئے گا، ایک آپ کو دہشت سی لگے گی، اور رات کو تو آپ اکیلے جا ہی نہیں سکتے ہو۔ رات کو تو اکیلے جانے سے لوگ ڈرتے ہیں، دن میں بھی لوگ اکیلے نہیں جاتے ہیں، ساتھ میں کسی کو لے کر جاتے ہیں، کیونکہ وہاں وحشت ہوتی ہے، تھوڑا سا ڈر لگتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ بات سوچی ہے کہ اسی قبرستان میں ایک دن آئے گا، ہمارے اپنے ہمیں غسل کفن دے کر اسی قبرستان کی کسی قبر میں لٹا کر اور اوپر سے مٹی ڈال کر چلے جائیں گے۔ ہمیں ایک دن ایسا آئے گا کہ اسی قبرستان کی کسی قبر میں سونا ہے اور کوئی ساتھ نہیں ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، پورے قبرستان میں سناٹا ہوگا، کیڑے مکوڑے سانپ بچھو جو بھی اس قبرستان میں ہوں گے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کوئی ہمارا کتنا ہی ہم سے محبت کرنے والا ہو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ ایک کڑوا سچ ہے۔ کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ ہم اپنی اس لائف کو جو ہمارے سامنے کھڑی ہے، بہت قریب ہے، وہ ایسی لائف ہے جہاں بلب نہیں ہوں گے، جہاں یہ لائٹ نہیں ہوگی، جہاں اے سی نہیں ہوگی، جہاں کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا، ہمیں وہاں اکیلے ہی رہنا ہے، فرشتوں سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ قبر کا سناٹا، وہ قبر کا اندھیرا، اس کو دور کرنے کے لیے کبھی ہم نے کچھ سوچا ہے؟ نہیں سوچا نا میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں۔ حالانکہ وہ قبر ایسی منزل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جس کی قبر کا معاملہ حل ہو گیا نا تو آگے کے معاملے بھی اس کے حل ہو گئے۔ اور قبر کا معاملہ حل کیسے ہوگا؟ اللہ کی عبادت کر کے۔ قبر جو ہے نا یہ آخرت کا ذریعہ ہے، آخرت میں پہنچنے کا۔ جیسے ریلوے ٹریک ہوتا ہے نا تو ہم ریلوے پھاٹک کو پار کرتے ہیں دوسری سائڈ پر جانے کے لیے، بالکل اسی طرح سے قبر جو ہے نا آخرت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ قبر کے ذریعے ہم آخرت میں پہنچیں گے، اور آخرت کا جو دن ہوگا نا بڑا خطرناک ہوگا۔ جب آخرت کا دن خطرناک ہے تو سوچو قبر کتنی خطرناک ہوگی، کیونکہ وہ بھی تو اسی سے ملی ہوئی ہے۔ تو آخرت کا دن اتنا خطرناک ہوگا کہ آخرت کی سختی، آخرت کی ہولناکیاں، اور آخرت میں آپ سوچو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان آئے ہیں سب آخرت کے میدان میں جمع ہوں گے اللہ تعالیٰ کو حساب و کتاب دینے کے لیے۔ سب کا نام اعمال اوپن کیا جائے گا۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ کتنا خطرناک دن ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے جب کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ جاتا ہے نا، یا ہم نے کوئی بہت زبردست خطرناک چیز دیکھ لی ہے نا، تو کیسے دل مردہ ہو جاتا ہے، آدمی بے جان سا ہو جاتا ہے۔ تو آخرت کا دن اتنا ہی خطرناک ہوگا، دل لوگوں کے مردہ ہو جائیں گے۔ لیکن ایک شخص ہوگا جس کا دل آخرت میں مردہ نہیں ہوگا، وہ نارمل پھر رہا ہوگا، نارمل ٹہل رہا ہوگا، اس کے لیے آخرت کی سختی کچھ نہیں ہوگی، کوئی مشکل آخرت کی نہیں ہوگی۔ وہ ایسے پھر رہا ہوگا جیسے دنیا میں اے سی میں بیٹھا ہوا ہو، اور لوگ پریشان ہوں گے، ادھر سے ادھر لوگوں کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ اتنا خطرناک منظر ہوگا، لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، دل پھٹ رہے ہوں گے، کیونکہ اتنا خوفناک منظر ہوگا۔ لیکن یہ شخص جو یہ عمل کر لے گا جو آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، اور یہ رات جو ہے نا وہ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اسی رات میں یہ عمل آپ کر سکتے ہو۔ جو شخص اس رات میں یہ عمل کر لے گا جو میں بتاؤں گا، اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق آخرت میں اسے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو آسان بناؤ۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کی رات یعنی چاند رات، یہ اتنی عظیم الشان رات ہے، اتنی عظیم الشان رات ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنی قبر کی دنیا کو بھی چمکا سکتے ہیں، آخرت کی سختیوں سے، آخرت کی ہولناکیوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پہلی حدیث آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں یعنی چاند رات میں عبادت کرے گا اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یعنی جس دن لوگ پریشان پھریں گے، لوگوں کے دل پھٹ رہے ہوں گے آخرت کی سختیوں کی وجہ سے،
اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو زندہ رکھے گا، یعنی اسے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، پرسنل سیکیورٹی سے ملی ہوگی، پرسنل آرام اس کو آخرت کے میدان میں ملے گا۔ یہ کون ہے صاحب؟ یہ اللہ کے اسپیشل گیسٹ ہیں، اسپیشل سروسز ان کو مل رہی ہیں۔ کون ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کی نیت سے قیام کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے دل اس دن زندہ رہیں گے جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کی رات آپ کیا کرنے والے ہو مجھے پتا ہے۔ 99.9% مسلمان کیا کرتے ہیں؟ پورے رات بازار بھرے چلتے ہیں، خواتین گھر کی صفائیاں کر رہی ہوتی ہیں، مرد حضرات اور ادھر سے ادھر سامان لانے میں لگے ہوتے ہیں۔ چند رکعات نفل نماز پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق نہیں ملتی، بلکہ یوں کہو کہ عشاء بھی گول کر جاتے ہیں، بعض لوگ تو فجر بھی گول کر جاتے ہیں۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، انعام کی رات، اور اس رات کو ہم گناہوں میں گزار دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 راتیں عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ راتیں کون کون سی ہیں؟ یہ ہیں 8 ذی الحجہ جو کہ گزر چکی ہے، 9 ذی الحجہ جو گزر گئی، اور 10 ذی الحجہ اور عید الفطر۔ 10 ذی الحجہ یعنی آج چاند رات کی رات، اور عید الفطر کی رات، اور 15 شعبان کی رات یعنی شب برات۔ تو یہ 5 راتیں ہیں جس میں جاگ کر ایک مسلمان اگر عبادت کر لے تو اتنا بڑا اجر اور ثواب اس کو مل رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میری آپ لوگوں سے گزارش صرف اتنی ہے کہ آج کی رات جاگ کر عبادت ضرور کیجیے گا تاکہ قبر کی اور آخرت کی منزلیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔